السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنی بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا۔ احقاف قوم عاد کا مسکن تھا۔ عربی میں ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلوں کو حقف کہا جاتا ہے۔ احقاف حقف کی جمع ہے اور یوں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ریت کے اونچے اور لمبے ٹیلوں کی زمین۔ یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ قوم عاد یہاں 8,500 سال قبل آباد تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سرسبز کھیتیاں بھی دے رکھی تھیں، جانور بھی، پانی بھی اور وافر خوراک بھی۔ نعمتوں کی فراوانی نے انہیں بھٹکا دیا، وہ اللہ کے باغی ہو گئے۔ ہدایت کے لیے حضرت ہود کو بھجوایا گیا، وہ انہیں تبلیغ کرنے لگے لیکن عاد ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ شرک سے پیچھے ہٹنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ شداد اس قوم کا بادشاہ تھا۔ یہ 2 بھائی تھے، شدید اور شداد۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور فوت ہوا تو شداد نے اقتدار سنبھال لیا۔ وہ ایک وسیع سلطنت کا حکمران تھا۔ حکومت یمن سے عراق اور بعض روایت کے مطابق ایران تک پھیلی تھی۔ حضرت ہود نے اسے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ دونوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ شداد نے حضرت ہود سے پوچھا، میں اگر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ حضرت ہود نے فرمایا، تم پر جنت حلال ہوگی۔ شداد نے پوچھا، جنت کیا ہے؟ حضرت ہود نے اسے جنت کا نقشہ بتایا۔ شداد نے دعویٰ کر دیا، یہ کیا بڑی بات ہے، میں بھی ایسی جنت بنا سکتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ حضرت ہود نے اسے اس کفر اور اس شرک سے روکنے کی کوشش کی لیکن وہ باز نہ آیا۔ اس نے سلطنت کے تمام بڑے معمار اکٹھے کیے اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنوانی شروع کر دی۔ جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں بھی لگائی گئیں اور جوہرات بھی رکھے گئے۔ اس نے شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی رواں کر دیں اور دنیا جہاں کے درخت، پودے اور پھول بھی لگوا دیے۔ قوم عاد بلند ستونوں پر محلات بنانے کی ماہر تھی۔ شداد کی ارم جنت میں یہ فن عروج پر تھا۔ ریت کے ٹیلوں کے درمیان بلند ستون تھے اور ان ستونوں پر سونے اور چاندی کی عمارتیں کھڑی تھیں۔ شداد نے فیصلہ کیا تھا وہ جنت کی تکمیل کے بعد اس میں قدم رکھے گا۔ معماروں نے جب اسے جنت کی تکمیل کی اطلاع دے دی تو وہ تیار ہوا، اپنی فوج لی اور جنت کے انسپیکشن کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جنت کے دروازے پر پہنچا، گھوڑے سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی اس کا ایک پاؤں زمین اور دوسرا گھوڑے کی رکاب پر تھا، بالکل موت آ گیا۔ شداد نے اسے صرف جنت میں قدم رکھنے کی مہلت مانگی لیکن فرشتے کا جواب تھا، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، میں تمہیں تمہاری جنت میں قدم نہ رکھنے دوں۔ وہ بہت گر گرایا لیکن ملک الموت نے اس کی جان قبض کر لی۔ وہ زمین پر دوسرا قدم نہ رکھ سکا۔ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل امین نے چیخ ماری اور شداد کی پوری جنت زمین میں دھنس کر غائب ہو گئی۔ شداد کا انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ پڑتا ہے تو شداد ہو یا شدید، اسے کسی کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود قوم کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈراتے رہے لیکن عاد نہ مانے، یہاں تک کہ وہ مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ساتویں کے ساتھ علاقے سے نکلنے کا حکم دے دیا اور وہ قوم کو آخری بار سمجھا کر احقاف سے نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دیں۔ وہ آندیاں 7 راتیں اور 8 دن چلتی رہیں، یہاں تک کہ پوری قوم اپنے بلند ستونوں اور سونے اور چاندی کی عمارتوں سمیت زمین میں دفن ہو گئی۔ قوم عاد کا نشان تک نہ رہا، پوری وادی ریت کے صحرا میں گم ہو گئی۔ پانی کے ذخیرے، بچے اور نہ ہی درخت، پودے، جانور اور کھیتیاں، صرف ریت کے لمبے اور اونچے ٹیلے ہی رہ گئے۔ ایسے بھی اللہ کی نافرمانی کرنے سے انسان ہمیشہ پریشان ہی رہتا ہے، چاہے بادشاہ کیوں نہ بن جائے، اور اللہ کو راضی کرنے سے انسان ہمیشہ سکون میں ہی رہتا ہے، چاہے فقیر ہی کیوں نہ رہے۔